بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ ہم نے کل اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور آج ہم اس کا پیج نمبر 7 پہ تھرڈ پیسج جو ہے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ امید ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوں گے۔ ٹوڈے our city streets are paved and well drained and they are cleaned regularly۔ آج کے دور میں ہم اپنے شہروں کی گلیاں جو ہیں، ہماری گلیاں پختہ ہیں، ہم نے پختہ بنا لی ہیں، اینڈ ویل ڈرینڈ، اور وہ بہتر طور پر ان کی نالیوں کا نکاسی کا نظام جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، اور وہ باقاعدگی سے صفائی بھی ان کی جاتی ہے، صاف کی جاتی ہیں۔ دیکھیں کل جب ہم بیٹر سینیٹری کنڈیشنز پڑھ رہے تھے تو ہم نے پچھلے حالات جو ہیں وہ دیکھے تھے کہ 100 سال یا 200 سال پہلے یہ جو ہماری صفائی کے حالات تھے گلیوں کے، محلوں کے، روڈز کے، یہ کس طرح کے تھے۔ آج ہم اس کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کہ سٹی سٹریٹس آج سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے بعد جدید جو نظام آیا ہے اس میں ہم نے کیسی صفائی کے حالات جو ہیں وہ کس طرح سے بہتر کیے ہیں۔ اٹ از اگینسٹ دا لا ٹو تھرو گاربیج ان اسٹریٹس۔ گلیوں میں کچرا پھینکنا، کوڑا کرکٹ پھینکنا اب ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سیویج فرام آل سیکشنز آف اے سٹی از کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس ٹو ڈسپوزل پلانٹس۔ سیویج فرام آل سیکشنز آف اے سٹی، پورے شہر سے نالیوں کا پانی، گندگی اور یہ ویسٹ مٹیریل، یہ سارا کچھ یہ پائپس کے ذریعے سے، سیلڈ پائپس، بند پائپوں کے ذریعے سے ڈسپوزل پلانٹس تک لے کے جایا جاتا ہے۔ یعنی اب ہمارا جو نالیوں کا نظام ہے وہ آپ کو پتہ ہے پائپس کے ذریعے سے مین ہولز اور یہ ڈرینیج جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بند پائپوں کے ذریعے سے یہ سارا شہر کا نالیوں کا گند اور فضلہ جو ہے اور ویسٹ مٹیریل جو ہے یہ سارے کا سارا ڈسپوزل پلانٹس تک سیلڈ پائپس کے ذریعے سے، بند پائپوں کے ذریعے سے لے کے جایا جاتا ہے۔ تھرو دا یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ انسینیٹری کنڈیشنز کاز the spread of disease like typhoid fever, cholera and dysentery۔ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم نے it has been demonstrated، اس بات کی تصدیق کر لی گئی ہے، اس بات کو کنفرم کر لیا گیا ہے کہ unsanitary conditions cause the spread of disease۔ سائنسی طریقہ کار کے استعمال نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل میں جو بہت سی بیماریاں ہیں جس طرح کہ ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، ہیضہ ہے، ڈائسینٹری ہے، یعنی اس حال کی جو بیماری ہے، یہ بیماریاں ساری کی ساری زیادہ تر صفائی کے ناقص حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ unsanitary conditions یعنی صفائی کے ناقص حالات یا گندگی کی وجہ سے۔ Today آج most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases۔ آج جو شہر کی حکومتیں ہیں، شہری حکومتیں ہیں، یعنی جس طرح سے ان کے ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، صفائی کے ان کے اپنے نظام ہیں، اپنے ان کے محکمات ہیں، محکمہ جات ہیں، جیسے کہ بلدیہ ہے، جیسا کہ یہ میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، وچ کیپ دا سٹیز کلین، جن کا کام کیا ہوتا ہے شہروں کو صاف کرنا ہوتا ہے، اینڈ دیر بائی پریونٹ دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیزز۔ اور اس طرح سے چونکہ صفائی کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریاں اور ان کے پھیلاؤ کا تدارک یا ان کو روکنا ممکن ہوتا ہے۔ پریونٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روک تھام کرنا۔ اسپریڈ آف دا سرٹن ڈیزیزز چند بیماریوں یا مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کے تدارک میں ہماری مدد کرتی ہے یہ شہر کی صفائی جو ہے۔ A century ago، 100 سال پہلے، it was common practice in many cities، کئی شہروں میں یہ عام رواج تھا، پریکٹس تھی، عام سا انداز تھا لوگوں کا رہنے کا، to buy water by the bucketful for household use۔ کیا کرتے تھے؟ بالٹی کے ذریعے سے گھر میں گھریلو استعمال کے لیے، ہاؤس ہولڈ یوز، گھریلو استعمال کے لیے پانی جو ہے بالٹی کے ذریعے سے لایا جاتا تھا، بالٹیاں بھر کے لایا جاتا تھا کئی شہروں میں۔
یہ ایک کامن پریکٹس تھی، ایک عام سا رواج تھا. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس فرام دا ویل ٹو دا ہوم. گھر تک لانے کے لیے پانی بہت بڑا فاصلہ طے کر کے آنا پڑتا تھا. اے کنسیڈریبل ڈسٹینس، ایک بہت بڑا فاصلہ. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ، پانی اٹھا کر لایا جاتا تھا. فرام دا ویل ٹو دا ہوم، کنویں سے لے کر گھر تک پانی لانے کے لیے بہت بڑا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. اور بہت کفایت شعاری سے. اسپیرنگلی کا مطلب ہوتا ہے بہت احتیاط سے، محتاط ہو کر، کفایت شعاری سے، سوچ سمجھ کر، frugal way. For bathing and cleaning purposes، صفائی اور نہانے کے لیے. صفائی سے مراد یہ ہے کہ گھر کی صفائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، برتنوں کی واشنگ وغیرہ بھی. یہ سارے کام جو ہیں بڑے محتاط طریقے سے کیے جاتے تھے، یعنی پانی کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا. often it came from sources، اکثر یہ پانی ایسے ذرائع سے آتا تھا that contained disease، جن میں بیماریاں ہوتی تھیں. producing germs، disease producing germs، بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے تھے. نیکسٹ پیسیج دیکھیے گا. ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹمز دیٹ یوزلی پرووائڈ واٹر انف فار ہاؤس ہولڈ یوز. شہروں میں، قصبوں میں آج ہمارے پاس پانی کے نظام موجود ہیں جو عام طور پر ہمیں اتنا کافی پانی مہیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھریلو استعمال کے لیے کافی ہوتا ہے. آج تو آپ سب کے گھر میں الحمدللہ پانی کا ایسا نظام ہے، گھروں میں ہی پائپس اور موٹرز لگی ہوئی ہیں. آپ اس کو آن کرتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے، اور بہت آپ اس کو اسپیرنگلی تو نہیں ہے میں کہوں گی، مطلب آپ تو بہت زیادہ فضول خرچی اس چیز کو بھی اوائڈ کریں بیٹا. کہا جاتا ہے 2025 تک ہمارے پاس پانی جو ہے وہ اچھی خاصی قلت ہو جائے گی اس کی. تو پانی کو، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگرچہ آپ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوں تو پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ کریں. یعنی پانی جو ہے وہ اتنی قیمتی نعمت ہے ہمارے پاس، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، ضائع نہ کریں. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. One of the most important problems in the growth of cities، شہروں کے پھیلاؤ میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے has been to provide sufficient water، پانی، sufficient water، کافی پانی کی فراہمی ہے. to meet the many needs of an increasing population، بڑھتی ہوئی آبادی کی بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہروں میں ان کی آبادیوں کے لحاظ سے، ان کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو پانی مہیا کیا جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لاس اینجلس has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River that is 544 kilometers away. لاس اینجلس نے پانی کے اس اہم مسئلے کو حل کیا ہے اپنے شہر کے لیے. کہاں سے؟ ریور کولاراڈو، دریائے کولاراڈو سے پانی کا انتظام کر کے. اور وہ دریائے کولاراڈو جو ہے لاس اینجلس سے اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہ ہے 544 کلومیٹرز، یعنی تقریباً کوئی 550 کلومیٹر یہ دریا جو ہے لاس اینجلس کے شہر سے دور ہے، لیکن وہاں سے انہوں نے پانی کی فراہمی جو ہے وہ ممکن بنائی ہے. carried through a pipeline or aqueduct 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. ایک پائپ لائن کے ذریعے سے یا ایکواڈکٹ، ایکوا واٹر کو کہا جاتا ہے، ڈکٹ جو ہے نالیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی نالیاں کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاریز جو 1000 ملین لیٹرز، ہزاروں ملین لیٹر پانی ان کو مہیا کیا جاتا ہے اس ڈسٹرکٹ کو، ضلع کو. دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس فرام دا بکٹ سسٹم آف سپلائنگ ہومز ود واٹر. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو پانی کا نظام کی فراہمی یا پانی کو ہم جو حاصل کرتے تھے بالٹیوں کے نظام کے ذریعے سے، بالٹیوں کے ذریعے سے گھروں میں کنوؤں سے پانی لایا جاتا تھا، اس سے لے کر آج پانی کے باقاعدہ ایک منظم نظام کو جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ایک انتظام موجود ہے پانی کا، اس میں
واضح چینج جو ہے، واضح چینجنگز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریمارکیبل ایڈوانس یعنی ایک قابل ذکر جو ہے وہ ترقی ہے ہماری، اور یہ ترقی کیسے ممکن ہوئی ہے؟ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے. بچوں اگلا ٹاپک جو اسی چیپٹر میں ہے وہ ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. کل ہم نے تھوڑا سا اس کو پرسوں ہم نے دیکھا تھا، تو اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ یعنی سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم زیادہ خوراک حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور زیادہ بہتر خوراک حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں. کیسے؟ کہتا ہے چینجز ہیو ٹیکن پلیس ٹو ان آور ایٹنگ ہیبٹس. ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. تھرو دا یوز آف سائنس وی ہیو لرنڈ دیٹ اٹ از ہیلپ فل to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ زیادہ ہیلتھ فل یعنی زیادہ صحت مندانہ بات یہ ہے کہ ہم کئی قسم کی خوراک کو اپنے کھانے میں شامل کریں، جسے ہم متوازن خوراک کا نام دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے پورے سال میں مختلف قسم کی ویرائٹی آف فوڈز جو ہے یعنی مختلف قسم کی خوراک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی مختلف قسم کی خوراک سے مراد یہ ہے کہ موسمی پھل، پہلے وقتوں میں موسمی پھل اور سبزیاں ملا کرتی تھیں، اس کے علاوہ ان چیزوں کے پائے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہمارے لیے کافی ممکن ہوا ہے کہ ہم آسانی سے سارا سال جو ہے اپنی پسندیدہ یا اپنی ضرورت کی یا مطلوبہ جو خوراک ہے، یعنی چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہے چاہے سبزیاں ہیں، تو وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. 100 سال پہلے غالباً لوگ اتنا کھانے کو انجوائے کرتے تھے جتنا ہم، بٹ دے could not have as many different kinds of food. لیکن ان کے پاس اتنی مختلف قسم کی اقسام نہیں ہوا کرتی تھی خوراک کی. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. زیادہ تر خوراک وہ اپنے ہی کھیتوں میں اگائے گئے غلے سے یا سبزیوں سے حاصل کرتے تھے، یا اپنے ہی باغات وہ لگایا کرتے تھے چھوٹے، جیسے کچن گارڈن کی ہم نے بات کی. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season. چونکہ تازہ سبزیاں ہی صرف اس موسم میں حاصل کی جا سکتی تھیں. پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس ہیڈ نان ڈیورنگ دا ونٹر منتھس. تو سردیوں میں تو ان کی کاشت جو ہے سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے پاس یا سرد ماحول میں رہنے والے لوگوں کے پاس سردی کے مہینوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو thrifty housewives preserved their home grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them. thrifty کا مطلب ہوتا ہے یعنی کفایت شار، پھر وہی فروگل جو ہاؤس وائفز یعنی گھریلو خواتین ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے گھروں میں اگائی گئی سبزیوں اور پھلوں کو کیننگ ڈبوں میں، پکلنگ اچار ڈال کر، اور ڈرائنگ اور دیم فار یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر. سرد موسم میں استعمال کے لیے وہ انہیں کس طرح سے محفوظ کرتی تھی؟ یا ڈبوں میں، یا پھر اچار ڈال کر، یا انہیں خشک کر کے. میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ اور بائی فریزنگ. گوشت جو ہے اس کو نمک لگا کر محفوظ کیا جاتا تھا، یا ان کو خشک کر کے محفوظ کیا جاتا تھا، یا ان کو فریز کر کے مطلب جما کر. وین دا ویدر واز کولڈ انف. جب کہ موسم زیادہ سرد ہوتا. سی فوڈز ور جنرلی اویلیبل اونلی along دا کوسٹ. فش اینڈ شیل فش could be eaten soon after they were caught. سمندری خوراک جو ہے وہ عام طور پر صرف ساحلوں پر ہی میسر ہوتی تھی، جیسا کہ مچھلی ہے، جیسا کہ شیل فش یعنی کیکڑے اور یہ پران. سی فوڈز جو کھانے ان شوقین ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کہتا ہے کہ وہ صرف ساحلوں پر ہی اویلیبل ہوتی تھی، میسر ہوتی تھی، اور ان کو فوری طور پر ہی استعمال کیا جا سکتا تھا پکڑے جانے کے فوراً بعد. یعنی کچھ دیر ہم ان کو روک نہیں سیو نہیں کر سکتے تھے. بچوں آج کا یہیں تک. میں بہت جلدی اس لیے پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں، اور ساتھ میں آپ نیکسٹ 5 ایڈیمز جو ہیں وہ تیار کریں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.